بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 25واں درس اسلام کے اقتصادی نظام سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ اللہ ہی رزق دینے والا، بڑی قوت والا، نہایت طاقتور ہے۔ مدینہ منورہ کے اسلامی ریاست میں حق معیشت میں تو تمام شہری مساوی قرار پائے، لیکن درجات معیشت میں مساوات نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس ایک ہی طرح کا سامان معیشت ہو۔ قرآن کریم نے اس تفاوت درجات کو اس طرح بیان کیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کر دی اور ہم نے درجات میں انہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ گویا ان آیات مبارکہ میں بلا امتیاز ہر فرد کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری معاش اور اسباب معیشت اللہ تعالی ہی کے خزانوں ہی سے دیے جاتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہے عطا کر دے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ محنت کرے اور اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ایک دوسری جگہ تلاش رزق کی یوں ترغیب دی گئی ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لهم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کمانے کے فضائل بیان فرمائے تاکہ ہر مسلمان جد و جہد کر کے اسلامی ریاست کا ایک سرگرم، فعال اور مفید شہری بن جائے اور دین حنیف کی تبلیغ، ریاست کی ترقی اور غریبوں اور فقیروں کی بھلائی میں اپنا کردار ادا کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال معیشت کا طلب کرنا اللہ کی عبادت کے فریضے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مالی نظام کی صراحت کرتے ہوئے ایسے احکام بھی بیان فرمائے جن کے ذریعے دولت گردش میں رہتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی زمین کو آباد کرے اور وہ زمین کسی اور کی ملکیت نہ ہو تو اسے آباد کرنے والا ہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے قانون وراثت کا حکم نازل فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گداگیری کی شدید مذمت فرمائی اور خود اپنی محنت اور مشقت سے حلال روزی کمانے کی ترغیب دی۔ قدرتی وسائل اور بیکار اراضی کو زیر استعمال لانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقدامات زمانے اور زندگی کے ہر موڑ پر چراغ راہ کا کام دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف اشخاص کو جاگیریں عطا فرمائی تاکہ معاشی حالات میں استحکام پیدا ہو اور یہ استحکام فلاح عام کا ذریعہ بنے۔ غور کیا جائے تو دولت کی تقسیم اور سرمایہ اور محنت کی جنگ بہت پرانی ہے۔ صنعت کار، جاگیردار اور سرمایہ دار آج تک اس مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کے انفرادی اور اجتماعی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کو زبردست اہمیت دی۔ دولت کی تقسیم کے لیے قرآنی احکام کے مطابق تقسیم ترکے کا قانون نافذ کیا۔ ایسی وصیت پر پابندی لگا دی کہ کوئی شخص اپنی ساری دولت کسی ایک شخص کے نام پر کر دے، صرف 1/3 حصے کی وصیت کی اجازت دی۔ سودی لین دین کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ جمع شدہ مال و دولت اور جائیداد پر ادائے زکوٰۃ کو اسلام کے بنیادی رکن کی حیثیت سے لاگو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ داروں کے لیے لازم ٹھہرایا کہ وہ مزدوروں کی مزدوری ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرے
اور مزدوروں کو تلقین فرمائی کہ وہ اپنے مالکان کے سونپے ہوئے فرائض پورے خلوص، خیرخواہی اور دیانتداری سے ادا کرے۔ فی الجملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گردش دولت کا نظام نافذ کر کے اسلامی ریاست کو بہت بڑے فساد سے محفوظ کر دیا۔ آج کے اس دور جدید میں بڑے بڑے ماہرین معاشیات اسلام کے اسی اقتصادی نظام کی افادیت کے معترف ہے کہ جو ریاست مدینہ میں نافذ کیا گیا تھا وہ بہترین نظام تھا۔ اسلامی شریعت کی روح سے معاش اور اقتصاد اور محصولات کے معاملات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت مضبوط مالی وسائل کے بغیر حکومتی نظام نہیں چلا سکتی۔ اسلام نے حکومت اور سیاسی اور فلاحی نظم و نسق کے لیے جن مالی وسائل کے نظام کو مرتب کیا ہے وہ بڑے معتدل، متوازن اور مبنی بر انصاف ہے۔ ان کی روح سے ایک اسلامی مملکت کے وسائل آمدن یہ ہے: نمبر 1 پیداوار کا عشر، نمبر 2 زکوٰۃ اور نمبر 3 جزیہ۔ ان کے بغیر کوئی اسلامی حکومت مملکت کا نظام نہیں چلا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے نظام مالیات کے استحکام پر بہت توجہ دی۔ ایسے قابل لوگوں کو مالیاتی ذمہ داریاں سونپی جو دیانتداری، فرض شناسی اور فنی لحاظ سے سب سے زیادہ اہل تھے اور حساب اور کتاب میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ریاست نبوی ایک فلاحی ریاست تھی۔ حلال روزی، عوام کی معاشی کفالت، قیام انصاف، ادائے حقوق اور غربت اور افلاس کا خاتمہ کرنا اس ریاست کی ترجیحی اہداف تھے۔ قرآن کریم نے معاشی ناہمواری اور ذرائع پیداوار پر چند لوگوں کی ایجاداری کے خاتمے کے لیے عشر، زکوٰۃ کے جو احکام دیے ہیں ان کی غایت یہ بیان فرمائی کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ چنانچہ اسلامی ریاست کی بنیادی پالیسی یہ تھی کہ لوگوں پر محصولات یعنی ٹیکس تو کم سے کم عائد کیے جائے لیکن فائدے زیادہ سے زیادہ پہنچائے جائے۔ شہریوں کی بنیادی ضروریات کا بندوبست اور نادر لوگوں کی مدد اسلامی ریاست کا اہم فریضہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزی بیت المال قائم کیا تھا جس میں مختلف محاصل جمع کیے جاتے تھے، یعنی مختلف فنڈ اس میں جمع ہوتے تھے: زکوٰۃ، صدقات و خیرات، مال و غنیمت، عشر، مال فے، خیرات، جزیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت میں سے خمس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص کر دیا تھا، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ضروریات کے بعد وہ خمس کا مال بھی اسلامی ریاست کی فلاح پر خرچ کر دیتے تھے۔ چنانچہ اس اسلامی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے یہ مختلف محاصل بنائے گئے تھے۔ مختلف طریقوں سے اعتبار سے یہ مال لیا جاتا تھا اور جو اس اسلامی ریاست میں رہنے والے باشندوں پر ہی خرچ کیا جاتا تھا۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت زکوٰۃ کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ادائے نماز کے ساتھ ہی ادائے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسلام کے 5 ارکان ہیں: بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کے تقسیم کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے اور فقیروں میں تقسیم کی جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور خیرات کے ذریعے سے بھی غریبوں کا تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت کے کام میں نہ پڑو اور تم نیکی کرو۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، لہٰذا اپنے قرابت داروں کو اس کا حق دیں اور مسکین اور مسافروں کو بھی۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سوالی اور محروم نہ مانگنے والے شخص کا حق
حصہ ہوتا ہے۔ گویا غور کیا جائے تو اسلام نے عزیز و اقارب، مسلمانوں اور عام لوگوں کو مدد کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ معاشرے میں محبت اور رواداری کی اجتماعی شکل و صورت سامنے آئے اور من حیث القوم مسلمان ترقی یافتہ ہو۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں رہنے والے افراد پر عشر کا بھی حکم ہے۔ اصطلاح میں عشر دو طرح کا ہے، ایک عشر زکوٰۃ جو غلہ، پھل، اناج جیسی زرعی زمین پیداوار پر عائد ہوتا ہے، دوسرا عشر وہ ہے جو بلاد اسلام میں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی کے دوران میں کفار کے اموال پر عائد کیا جاتا ہے۔ اسے عشر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی مقدار عشر یعنی 10 گنا یا نصف سے عشر یعنی 20 گنا ہوتی ہے۔ اسی طرح مال غنیمت، ریاست مدینہ کے بیت المال میں مال غنیمت بھی جمع ہوتا تھا۔ یہ ایک ہنگامی اور اتفاقی آمدنی تھی جو میدان جنگ میں بزور قوت حاصل ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کی جنگوں میں غنیمت تمام شرکاء میں تقسیم ہوتی تھی، لیکن غالب حصہ سردار قبیلہ ہی وصول کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر میں اسے تمام شرکاء میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، یعنی مال غنیمت تمام میں برابر تقسیم کیا۔ پھر جنگ بدر کے بعد قرآنی تعلیمات کے مطابق خمس یعنی 5واں حصہ علیحدہ کر کے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اسی خمس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ حصہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور اپنے رشتہ داروں کو عطا فرماتے تھے۔ یوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خمس کا تھوڑا سا حصہ ہی بچتا تھا۔ اسی طرح مال فے، ریاست نبوی کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ مال فے بھی تھا۔ مال فے سے مراد وہ اموال و جائیداد ہے جو بغیر جنگ اور فوج کشی کے براہ راست مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سن 4 ہجری میں یہود بنو نذیر کو جلا وطن کیا تو ان لوگوں کے باغات اور کھیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قبضے میں آ گئے۔ اسی طرح سن 5 ہجری میں یہود بنو قریظہ کا مال اور اسباب اور علاقہ ہاتھ میں آیا۔ نیز خیبر کے کہیں علاقے بغیر جنگ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے بیت المال میں جمع کر دیتے تھے اور اپنی ثوابدید کے مطابق جس طرح مناسب خیال کرتے تھے خرچ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ نے ان یہود سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا اس کے لیے تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اسی طرح اس اسلامی ریاست میں خراج اور جزیہ بھی تھا جس کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ تھا کہ غیر مسلموں کے پاس وہ زمینیں جو مسلمانوں کی تھی اور وہ اس میں زراعت یا کام کرتے تھے تو اس سے ملنے والے فائدہ مسلمانوں کو دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے پیداوار کا نصف بطور خراج مقرر فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا تھا کہ وہ ریاست مدینہ میں رہنے والے یا اسلامی ریاست کے ماتحتی میں رہنے والے غیر مسلم ان کی جان، مال اور ان کی ضمیر کی آزادی اور مختلف چیزیں جو ان کو مراعات ملتی تھی اس کے بدلے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، لیکن یہ صرف مردوں پر لاگو تھا، بچے اس سے مستثنا تھے۔ اسی طرح معذور اور بوڑھے اور مفلس ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ تو گویا غور کیا جائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی ریاست کو بنانے کے بعد اسلامی ریاست کے معاشی نظام کا بھی انتظام کیا، اقتصادیات کا بھی نظام کیا، اور اس اسلامی ریاست میں رہنے والے باشندوں کے لیے مالی اعتبار سے ایک بیت المال بنایا جس میں یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، خمس اور عشر اور مال فے اور خراج، جزیہ، یہ سب وہاں
جمع کیے جاتے تھے اور اس ریاست میں رہنے والے باشندوں پر اسی اعتبار سے خرچ کیے جاتے تھے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی ریاست کے قیام کے ساتھ ہمیں اسلام کے معیشت کا بھی سبق دیا، ہمیں اقتصادیات بھی بتلائے اور ہمیں یہ طریقہ بھی بتلایا کہ ریاست میں رہنے والے باشندوں کے مالی مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔